السلام علیکم کلاس 8۔ آج ہم اپنا سیکنڈ چیپٹر پڑھیں گے، خلق عظیم۔ عظیم یعنی بڑا، خلق یعنی اخلاق۔ خلق عظیم کسے کہتے ہیں؟ نیک عادات اور اچھے فضائل کو خلق عظیم کہتے ہیں۔ دین اسلام میں خلق عظیم کو بہت اہمیت حاصل ہے، جس کی وضاحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ مومنوں میں سے کامل ترین ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان والا اس کو قرار دیا جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہو۔ اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ اخلاق ہوتے ہیں راز گوئی، امانت داری، دیانت داری، ایثار، ہمدردی، خلوص، سچائی۔ یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ اخلاق ہوتے ہیں۔ اس سبق میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم اس میں یہ بتائیں گے کہ آپ کا خلق عظیم کیسا تھا، اور قرآن مجید نے آپ کے خلق کے لیے کیا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے آخری نبی ہیں اور دعوت دینے والے ہیں، اسلام کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں تمام اخلاق کو جمع کر دیا، صحیح ہے۔ اور قرآن مجید نے آپ کے اخلاق کو اسوہ حسنہ کا نام دیا۔ اسوہ حسنہ یعنی بہترین اخلاق، بہترین ڈھنگ، بہترین طریقہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو قرآن پاک میں کہا گیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے لیے بہترین مثال ہے، جس پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ قرآن پاک آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے بے شک آپ کے اخلاق بہت عالی ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت بلند مرتبہ ہیں، اس کی گواہی خود قرآن دیتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا، اس سے کسی نے پوچھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو حضرت عائشہ نے یہ فرمایا تھا کہ کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ کیونکہ قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی عملی تصویر ہے، اس کی گواہی ہے۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق کے بارے میں، میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو جو رسول عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہو، تو آپ سوچئے کہ اس کے خود کے اخلاق کیسے ہوں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم گو بنایا، آپ کو رحم دل بنایا، آپ کو خوش اخلاق بنایا، آپ کو معاف کر دینے والا بنایا، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے تھے، تاکہ آپ لوگوں کو وہ شعور عطا کریں جس سے وہ متعارف نہیں ہیں۔ اسی لیے سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ انسان ہوں، پرندے ہوں، چرندے ہوں، بزرگ ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، کافر ہوں، آپ نے اپنی تعلیمات اور اپنے اخلاق سے تمام لوگوں کو متاثر کیا، اور پھر اپنی امت پر احسان عظیم کیا۔ اور وہ احسان عظیم کیا تھا؟ وہ احسان عظیم یہ تھا کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور جب آپ اس دنیا میں بحیثیت نبی پیغمبر مبعوث کیے گئے، تو آپ کو جو لوگ ملے وہ لوگ ہر طرح کی برائی، جہالت، گمراہی کا شکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے ان کو وحدانیت کا درس دیا، ان کو بھائی چارے کا درس دیا، ان کے اندر سے ان کو عورتوں کی عزت کرنے کا درس دیا، ان کو امن و امان کے بارے میں بتایا، اور ان کو کفر سے نکال کر، شرک سے نکال کر وحدانیت کی طرف لے کر آئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر ایک احسان عظیم ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا احسان عظیم یہ بھی ہے کہ آپ راتوں کو اٹھ کر سجدوں میں جو ہے اپنی امت کے لیے معافی کے خواہشگر ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی تمام قومیں جو عذاب کا شکار ہوئیں، پیارے حبیب کی امت جو ہے وہ کبھی عذاب کا شکار نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بخشش کے لیے راتوں کو اٹھتے تھے، روتے تھے، اور اللہ سے ان کی معافی کے لیے درخواست گزار ہوتے تھے۔ یہ بھی آپ کا اپنی امت پر احسان عظیم ہے، اور یہی آپ کا خلق عظیم بھی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کے بارے میں اگر بات کریں، عفو و درگزر کیا ہوتا ہے؟ معاف کر دینا، برداشت کرنا۔ عفو مانے معاف کرنا، درگزر مانے برداشت کرنا۔ اور انسان کے اخلاقی مرتبوں میں عفو و درگزر جو ہے اس کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ اس کا اظہار اس کا ثبوت آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے لگا سکتے ہیں کہ اے عقبہ، کیا میں تجھے بہترین اخلاق سے آگاہ نہ کروں؟ پھر خود ہی جواباً ارشاد فرمایا، بہترین اخلاق یہ ہیں کہ جو شخص تجھ سے قطع تعلق کرے، یعنی تجھ سے سارے رشتے توڑ دے، تو اس سے تعلق قائم کر۔ تو تمہارا کیا فرض ہے کہ تم اس سے رشتہ نہ جوڑو بلکہ اس سے رشتہ جوڑو، توڑو نہیں بلکہ جوڑو۔ اور جو تجھے محروم رکھے تو اسے عطا کر، اور جو کوئی تمہیں تمہارا حق نہیں دے رہا تو نہ دے، لیکن تم اپنا فرض پورا کرو اور اس کو دو۔ اور جو تجھ سے زیادتی کرے اسے معاف کر دیا کر، اور جو کوئی آپ سے بدسلوکی کرے تو آپ کا جواب بدسلوکی نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء کو حکم دیا، جس سے بھی عفو و درگزر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، کہ معاف کرنا لازم کر لو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ یعنی انسانیت کیا ہے؟ انسانیت یہ ہے کہ انسان معاف کرنا اپنے اوپر فرض کر لے، نیکی کی تعلیم دے، اور جو اس کو نہیں مانتے ان سے منہ پھیر لیں، ان سے الگ ہو جائیں، لیکن اپنی ذات کو، اپنی کردار کو گندہ نہ کریں، اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر مرحلے پر جو ہے عفو و درگزر کا سہارا لیا ہے، سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہی آپ کے بہترین اخلاق کی دلیل ہے۔ مثال کے طور پر جب ہجرت مدینہ کے وقت سراقہ بن مالک جو ہے وہ آپ کو بار بار قتل کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور آپ اس کو بار بار معاف فرما دیا کرتے تھے، صحیح ہے۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر 70 افراد نے آپ کو شہید کرنے کی وہ کیا، لیکن آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ اہل قریش فتح مکہ کے موقع پر سہمے ہوئے تھے، لیکن آپ نے ابو سفیان کے گھر کو ان کے لیے جائے پناہ بنا دیا۔ ایک کافر جو ہے وہ آپ کی تلوار سے شہید کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے ایسے دشمن جان کو بھی معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ عفو و درگزر، یہ اخلاص جو ہے وہ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ آپ جانوروں کے ساتھ بھی رحمت و شفقت فرماتے تھے، آپ بچوں کے ساتھ بھی شفقت فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بزرگوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی جو بڑوں کا خیال نہیں کرتا اور چھوٹوں سے محبت نہیں کرتا یا ان کی ہم سے ہمدردی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ بچے تو اللہ کے باغ کے پھول ہیں، بچوں کو اللہ میاں نے کیا قرار دیا؟ اللہ کے باغ کے پھول۔ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ خدمت خلق کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ خدمت خلق کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے مخلوق کی خدمت، اور اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کرنا کیا کہلاتا ہے؟ خدمت خلق کہلاتا ہے۔ خدمت خلق کیا ہے؟ اصل میں ایثار ہے۔ ایثار کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ضرورت کو پس پش ڈال کر دوسروں کی ضرورت پوری کرنا ایثار کہلاتا ہے۔ تو ایک بہترین خلق کیا ہے کہ آپ ایثار کریں، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کریں، ان سے خلوص سے پیش آئیں، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا ایک اور نقطہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی مومن جو ہیں وہ اپنے اوپر دوسروں کو ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں، ہمیشہ ایثار و قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں، چاہے وہ خود کتنے ضرورت مند کیوں نہ ہوں، لیکن جب دوسروں کی ضرورت کی باری آتی ہے تو مومن کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت خلق کو اپنا فرض عین سمجھتے تھے، دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے، مشکل کے اندر مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، چاہے آپ خود فاقے سے رہ جائیں، یہ بھی خدمت خلق کی ایک مثال ہے۔ کوئی مہمان آ جاتا، جیسے نجاشی ایک دفعہ آیا ان کے پاس تو آپ نے خود اس کی خدمت کی۔ تو یہ سب اسلامی اقدار، یعنی سچ بولنا، دیانتداری، عدل و انصاف، احسان، عفو و درگزر، عہد پورا کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، ایثار و قربانی، صبر، شکر وغیرہ، یہ تمام اقدار عالیہ کیا ہیں؟ یہ سب تمام اقدار عالیہ سیرت مصطفیٰ کا حصہ ہیں، حضور کے اسوہ حسنہ کا حصہ ہیں۔ اس طرح عورتوں کے حقوق کی بحالی، جانوروں پر رحم کرنا، غلاموں پہ رحم کرنا، یہ سب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حصہ ہے، جس کے ذریعے آپ نے ایک بگڑے ہوئے معاشرے کی تعمیر کی،
تشکیل کی اور ایک بہترین اسلامی معاشرہ جس کے نتیجے میں وجود پذیر ہوا۔